کسی صاحب نے ایک عقیدے کے متعلق پوچھنا تھا کہ ایک شخص کو خود کو ایک شخص اہل السنہ کہتا ہے، یعنی وہ سنی ہے، لیکن وہ حضرت ابو طالب کو پیدائشی طور پر مسلمان مانتا ہے۔ سیدنا ابو طالب کے متعلق ایک موقف یہ ہے کہ خاموش رہ جائے، ایک موقف یہ ہے کہ ان پر اسلام پیش کیا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا، اور جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے احسانات اور ان کا پورے معاشرے اور ماحول سے ٹکر لینا، یہ سب چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ہمیشہ ان کا نام ادب اور احترام سے لیں اور ان کے ایمان اور کفر کی بحث بغیر کسی وجہ کے نہ چھیڑی جائے۔ یہ اصل اہل سنہ کا موقف ہے، حتیٰ کہ بہت آسان حوالہ جو آپ کی دسترس میں ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک جگہ اس بحث کو کیا ہے، آخری جلدوں میں ایک جگہ یہ بحث آئی ہے۔ تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس بحث سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھنے کا اندیشہ ہے۔ کہ دل دکھنے کا لفظ ہم نے اپنی طرف سے کہا ہے، طبعی ایذا کا لفظ انہوں نے استعمال فرمایا ہے، تو آخر اس سے حاصل وصول کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ حضرت ابو طالب پر اسلام پیش ہوا اور نہیں قبول کیا، تو اب اس سے ثابت کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں فضول کی مباحث چھیڑنی؟ یہ اب کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن آخری مرتبہ ابھی 2-3 برس پہلے ہی حج پہ جب جانا ہوا اور عمرے پہ بھی، تو اترتے ہی ایئرپورٹ پہ باہر نکلیں تو ایک چیز دے دیتے ہیں کہ یہ پڑھو اور یہ عقیدہ رکھو۔ اس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر ماننا یہ عقیدے کا جز بنایا گیا اور عقیدے کا حصہ۔ کہ کیا ہے سوائے اس کے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کی جائے اور ایذا اور تکلیف دینے والی چیزیں رکھی جائیں؟ تو ایک موقف یہ بھی ہے کہ ہم ان کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، ایمان اور کفر کی باتیں نہ کریں۔ ایک موقف یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رجحان بھی اس موقف کی طرف ہے، ہم نے اس پہ لکھا بھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جب دنیا سے ختم ہو گئیں تو پبلک کے پاس جو کچھ دین ابراہیمی میں باقی تھا اسی پہ وہ عمل کرتے رہے علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بقیہ چیزوں میں سے کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ وہ چھوڑ کے گئے تھے کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ جتنے مشرکین مکہ تھے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور ایک بدعت انہوں نے شروع کر دی تھی کہ وہ تالیاں پیٹتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ نے فرمایا اب ان کا طواف بس یہی رہ گیا کہ الا مقام و تصدیہ، سیٹیاں بجائیں اور تالیاں پیٹیں، لیکن طواف باقی تھا، احرام باقی تھا، اعتکاف باقی تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی نظر مانی تھی، اجازت ہو تو میں پوری کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ یہ بہت سی چیزیں باقی تھیں، ختنہ باقی تھا، یہ سب دین ابراہیمی علیہ السلام کی بقیہ چیزیں باقی تھیں۔ قریش ان پہ سختی سے عمل کرتے تھے۔ محرم باقی تھا، محرم میں جا کر اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو ٹھیک کرنا، مٹی ڈلوانا، یہ سب ان میں چلا آتا تھا۔ اسی لیے تو طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جاتی تھیں، تشریف لے جاتی تھیں احد میں۔ احد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 3-3.5 کلومیٹر بنتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تشریف لے جائیں اس زمانے میں اور شوہر اور والد کو پتہ نہ ہو کہ بیٹی اور اہلیہ کہاں گئی ہیں؟
یہ سب اس دین کے نظر مانتے تھے، اللہ کی بھی نظر مانتے تھے، بتوں کی بھی نظر مانتے تھے۔ دیت کا قانون ان کے یہاں جاری تھا، قصاص تھا، قربانی تھی، لیکن نبوت کا اصل عقیدہ لا الہ الا اللہ یہ ان سے گم ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں لوگ دین جو حقیقت میں تھا اس سے ہٹ گئے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فصیح و بلیغ بات کے زبان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اہل مغرب کو دیکھا اور ان میں کوئی شخص نہیں تھا خدا ان سے ناراض ہوا، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے پھر اللہ نے اہل مشرق کو دیکھا اور مشرق میں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اس سے مراد وہ عیسائی ہیں جو پچھلے زمانوں میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل مشرق سے بھی ناراض ہوا۔ پھر اللہ نے عربوں کو دیکھا اور عربوں میں سب سے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ نے پسند کیے بنو ہاشم کے، اور پھر اس میں سے ایسے اور ایسے، اور قریش سے پھر ہمارا خاندان، اور پھر مجھے پسند فرمایا خلاصۃ العربا، لوگوں میں ساری دنیا کا نچوڑ ہوں، چوزن پروفٹ آف آل دا ورلڈ، پوری کائنات کا چنا ہوا میں آدمی۔ دارمی کی روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ جو 500-600 سال تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 610 عیسوی تک، یہ 600-625 سال جو بنتے ہیں، یہ اس میں مرنے کھپنے والے لوگ کس دین پہ تھے، ان کا کیا حکم ہے؟ قرآن میں ایک لفظ ہے فترۃ من بعد الرسل، فترہ وقفہ، فترہ دو بڑی چیزوں کے درمیان کی کوئی جگہ یا وقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسولوں کی فترت میں بھیجا ہے۔ یہ توئے سے نہیں ہے، تے سے ہے، 2 نقطوں والی جو تے ہے، چھٹے پارے میں آپ دیکھیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں 2 یا 3 مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ایک کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام سے پہلے کا وقت آیا تھا، ایک کہتے ہیں کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا، اس تاریخ کی روایات ہیں۔ لیکن قرآن جس بات کو کہتا ہے وہ اس فترت کو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اے نبی کوئی پیغمبر نہیں آیا، فترۃ من بعد الرسل، اور انبیاء علیہ السلام کے وقفے کے طویل وقفے کے بعد ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ جو طویل وقفے کے درمیانی لوگ تھے اہل فترت کہلاتے ہیں، اور بہت سے محدثین نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ساری تحقیق میں ہزاروں صفحات کنگالنے کے بعد ہم خود بھی اسی طرف کو پہنچے کہ اہل فترت میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ شرک کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، یقیناً کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ کرتے تھے، اللہ کے ہاں ان کے لیے پرسش نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان سے پوچھا تو جب کوئی رسول بھی تو بھیجاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ رسالت ان میں نہ چلی جائے۔ تو اس 600 سال میں کون رسول آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد الرسل، اور رسولوں کے بعد ہی پھر ثواب اور عذاب ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پہ ماتریدیہ اور اشاعرہ کا اختلاف ہے باقاعدہ۔ ماتریدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے محض اس کائنات پر غور کر لینا کافی ہے، جس کائنات پر غور کرے گا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا، معرفت اس کی حاصل ہوگی۔ اشعری کہتے ہیں ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول نہ آئے اور معرفت کا سبق نہ پڑھائے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور یہ اتنی بحث ہے لمبی کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کر یہ لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ یا لیت شعری، کاش مجھے پتہ چلتا کہ ماذا ارادہ اصحابنا الماتریدیہ، ہمارے ماتریدیوں نے یہ عقیدہ رکھ کے کہ اللہ کی معرفت کے لیے صرف عقل کافی ہے، آخر ان کا کیا ارادہ ہے، کیسے وہ عقیدہ رکھتے؟
حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور وکالت کیا اشاعرہ کی، ساری علم کلام کی اس بحث میں ایک یہ مقام ہے اور ایک اور مقام ہے جس کو کبھی ہوا تو ذکر کریں گے۔ یہ دو مقامات ایسے ہیں، ہم خود ماتریدیہ سے ہٹ کے اشاعرہ کی حمایت کرتے ہیں کہ اشاعرہ نے اس پہ جو کچھ قیدہ رکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو کیا ضرورت ہے آخر ان کو حضرت ابو طالب کو بیچ میں لانے کی؟ زمانے فطرت میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تھی، اس کے بعد ان کا کیا ہوا، قبول کی یا رد کی؟ اہل تشیع اور بعض اہل سنہ کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے قبول کی، بعض اہل سنہ کا، لیکن اکثریت اس طرف گئی ہے کہ نہیں قبول کی۔ ان دونوں صورتوں میں اس بحث کو کرنا کیوں ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں کرنا؟ کیوں ابو طالب نے جو کچھ ان کے لیے کیا ہے اس کا خیال نہیں کرنا؟ خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں قبر مبارک میں، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور پیش ہو گیا کہ آپ کے چچا پہ اس مرتبہ یہ بحث کر رہا تھا اور یہ آپ کے چچا کو ایسے کہہ رہا تھا، اور انہیں اگر ناگوار گزرا تو سوچنا چاہیے کہ پھر ہم جیسے نالائقوں کا کیا حال ہو۔ اس لیے اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اس سے بڑھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پھر احادیث کا ذکر کرنا، یہ چیزیں کرنا، یہ سب خطرناک کام ہیں۔